بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صبح و شام مجھ پر 10 بار درود شریف پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نماز بھی پڑھنا عظیم سنت مار کے ہیں۔ راشد عطاری نوری دواخانے کی طرف سے، اور آپ دیکھ رہے ہیں مجرم نسخے۔ بہت ہی خاص ٹاپک لے کر آیا ہوں۔ خوش رہیں اور صحت مند رہیں، اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں اور صحت مند رہیں۔ دیکھیں الحمدللہ کئی سال ہو گئے ہیں مجھے حکمت پر، طب یونانی پر، طب اسلامی پر ویڈیوز بناتے ہوئے، اور آپ کو پتہ ہے یوٹیوب پر تقریباً میری پہلے ویڈیو تھی 504۔ اب جو یہ مجرم نسخے ہیں تو مجرم نسخے چینل پر تقریباً 600 کی 70 ویڈیو ہو چکی ہیں آلموسٹ۔ تو کئی سالوں میں الحمدللہ میں نے کافی جڑی بوٹی کے بارے میں بتایا ہے، جڑی بوٹی کی پہچان کیا ہے، یہ بیماری ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ نسخہ ہے، کافی کچھ بتایا ہے میں نے۔ اور جو آج کا میرا موضوع ہے نا، دیکھیں انسانی زندگی ہے، لوگ بچارے بیمار کم ہوتے ہیں لیکن جو ہے نا وہمی ڈپریشن کا شکار زیادہ ہوتے ہیں۔ کچھ غلط حکیم جو ہے نا، غلط کیا، 2 نمبر نیم حکیم جو ہوتے ہیں، 2 نمبر حکیم ہوتے ہیں جن کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ گمراہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو نا۔ یہ جی ذکاوت حص ہے، یہ قطرے آنا، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، حالانکہ اس میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے پھر جو ہے نا تھمب ایسے ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر ایک شریف لوگ بھی بیچارہ مرد عورت بھی شرما جائے، پھر ایسے ایسے موضوع پکڑتے ہیں، پھر جو ہے نفسیات کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ لوگ بیچارے پہلے ہی یعنی تنگ آئے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، جو لوگوں کی نفسیات ہے نا اس کو پکڑتے ہیں، نفسیات کو پکڑ کر پھر اس پر باتیں کرتے ہیں۔ لوگ بیچارے پہلے ہی ایسے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ بندہ اچھا بندہ حکیم ہے، یار یہ اچھی باتیں کرتا ہے، پھر پیسے بھیجتے ہیں اور بیچارے لوٹ جاتے ہیں، اور لوگ بیچارے لوٹ بھی رہے ہیں۔ ابھی مجھے کل میسج آیا مجھے، راشد بھائی ایک فیس بک دوست تھا، ان سے میں نے مجموع لیا 20,000 کا، وہ جناب ویڈیو کسی اور کی تھی، پتہ نہیں اشرف نام تھا، حکیم اشرف صاحب کی ویڈیو کسی اور کی تھی، اور آواز اس کی تھی، نہ دعاخانہ شو کر رہا تھا جناب، نہ کوئی ڈریس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور لوگ بیچارے اس طرح نا فریب کھا جاتے ہیں۔ بات کیا، دیکھیں میں آپ کو ایک مشہور دوں آج، الحمدللہ حدیث پاک میں ہے کہ جو مسلمان نا وہ مسلمان کا بھائی ہے، تو الحمدللہ آپ کے فائدہ کے لیے نا آپ کو فائدہ پہنچے، کچھ باتیں میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں آج۔ انشاءاللہ تمام جو بیماریاں ہیں نا کم نہیں ہوں گی، لیکن انشاءاللہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی، آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ یقین کریں یہ یوٹیوب، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، جتنے بھی یہ یعنی پلیٹ فارم ہے نا، اس میں اکثر لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں یار آج سے کوئی چند سال پہلے جب موبائل نہیں تھا ہے، جب یوٹیوب نہیں تھی ہے، 20 سال 25 سال پہلے لگا لیں، جو ہمارے بزرگ تھے تب بیماری ہے تھی لیکن نہ ہونے کے برابر، کیونکہ الحمدللہ ہماری مائیں ماشاءاللہ عقل مند تھی، سیانی تھی، ہمارے بزرگ سیانے تھے، تو اگر چاہتی ہیں نا آپ بیماریوں سے بچ جائیں تو اپنی نا روٹین صحیح کریں، اٹھنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی۔ سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ انسان رات کو دیر تک موبائل یوز کرتا رہے، اور اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ہر قسم کی بیماری سے پیدا ہوتی ہیں، معدہ خراب، قبض، گرمی، تیزابیت، جلن، ٹھیک ہے، بے شمار بیماریاں پیدا ہوتی ہیں رات کو جاگنے سے۔ اور سنت مبارکہ کیا ہے، عشاء کی نماز پڑھے انسان، دعائیں پڑھے اور سو جائے، پھر تہجد کے وقت اٹھ جائے یا فجر کے وقت اٹھ جائے، یہ صحیح طریقہ ہے اسلامی۔
پھر آپ کوشش کریں. میں نے یار کل دیکھا ہے، میں نے ایک پارک میں گیا میں، وہاں پر نا ینگ لوگ تھے، ینگ لوگ وہ نانا یعنی واک کر رہے تھے، یعنی اوپر نیچے ایسی اور میں دیکھا یار کیسے لوگ ہیں ماشاءاللہ یار، خوش نصیب لوگ ہیں. صبح کی ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے. کوشش کریں آپ بھی ایسا ہی کریں یار. صبح اٹھیں، فجر کی نماز پڑھ کے اللہ کا نام لے کے یاسین پڑھیں، پارک میں جائیں یا اوپر چل جائیں. آپ اگر خواتین ہیں ٹھنڈی ہوا لیں، اپنے جسم میں ٹھنڈی ہوا داخل کریں، آکسیجن ہوتی ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے. سانس کی مشق کریں، سانس کو روکیں اور دروشی پڑھیں. اور پھر جناب اچھا ناشتہ کریں. ناشتے میں دودھ ہو، دہی ہو جائے، انڈے ہوں، پراٹھے نہ کھائیں آپ، اچھی خوراک کھائیں. صبح کا اچھا ناشتہ کریں آپ، جناب کام پہ جائیں، اللہ کا نام لے کر ظہر کی نماز پڑھیں، اور پھر اگر کچھ کھانا کھا لیں آپ، سلاد کھا لیں آپ، پھلوں کا استعمال کریں، اور جناب رات کو جلدی گھر آئیں، زیادہ پانی پئیں. اور سب سے اہم بات ہے کہ ٹینشن فری ہو جائیں. اگر آپ کی اولاد نہیں ہو رہی تو نہ پریشان ہوں، یقین کریں بے شمار لوگ ایسے ہیں جن کی اولاد نہیں ہو رہی، بالکل فٹ فاٹ ہیں، مرد بھی صحیح ہے، عورت بھی صحیح ہے، اولاد نہیں ہو رہی. 20 سال ہو گئے ہیں، 25 سال ہو گئے ہیں، ہر چیز کلیئر ہے، اور رپورٹیں کرائی ہوئی ہیں، بس رب کی طرف سے نہیں اولاد ہو رہی. تو اولاد کے لیے سوچ سوچ کر پاگل ہونے کی بجائے پرسکون رہیں، اللہ کی عبادت کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف وغیرہ پڑھیں، ٹھیک ہے، نعت شریف سنیں، پرسکون رہیں. جو رب نے لکھا ہوا نا آپ کی قسمت میں آپ کو ملے گا. اگر کوئی بیماری نہیں ہے، مکمل رپورٹیں ہر چیزوں کی ہیں، تو ٹھیک ہے، پرسکون. اگر بیماری ہے بالفرض، کوئی بیماری ہے، کسی قسم کی بیماری آپ کو ہے نا، تو اس کا علاج کرائیں، دوائی کھائیں، لیکن جسم کو پرسکون رکھیں، ٹینشن سوار نہ کریں یار میں نے دوائی کھائی ہے یہ ہے نہیں. اگر آپ خوش رہیں گے نا، یقین کریں اگر آپ کا یہ دماغ پرسکون رہے گا نا، ہزاروں بیماریاں دور ہو جائے گی، میرا دعویٰ ہے. اور جو لوگ خوش رہتی ہیں نا، مالی حالات میں ان کے مالی حالات بھی ٹھیک ہوتے ہیں. اکثر لوگ بچارے مالی حالات کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، ان کے مالی حالات بھی ٹھیک ہو نا، تو انشاءاللہ ان کو تو کچھ مسئلے نہیں ہیں، بس پرسکون رہیں. صبح ہلکی بلکی ورزش کریں، سبزی استعمال کریں، جو ہے نا اچھا طریقہ ہے نا، جلدی سو جائیں، جلدی اٹھیں، تو انشاءاللہ کرم ہوگا. تو آج کا میرا یہی پیغام تھا یار، بیماریوں کو نا سوار نہ کریں. آپ کا معدہ خراب ہے، دوائی کھائیں، لیکن پرسکون رہیں. جریان ہے، صورت انزال ہے، لیکوریا ہے، ورم ہے، جو بھی ہے نا، خواتین کو بھی مردوں کو بھی، آپ کی ہائٹ چھوٹی ہے، آپ موٹے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا چہرہ صحیح نہیں ہے، آپ کی کچھ ہڈی ٹیڑھی ہوئی ہے، جو بھی ہے یار اللہ پاک کا شکر کریں. یقین کریں اللہ پاک نے لاکھوں نعمتیں دی ہیں، لاکھوں نعمتیں. دیکھو سب سے بڑی نعمت یہ ہماری آنکھیں ہیں، پھر زبان، پھر دماغ دیکھ لو، پھر جو ہم کھاتے ہیں یہ ہماری نالی بنی ہوئی ہے، کھانا صحیح ہضم ہو رہا ہے، پیشاب صحیح آ رہا ہے. پھر اللہ نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں پکڑنے کے لیے، پاؤں دیے ہیں چلنے کے لیے، علم و حکمت دی ہے، اور یقین کریں کیا کہ اللہ نے دیا ہوا ہے. الحمدللہ مکان اپنا ہے، اگر اپنا مکان نہیں ہے تو کرائے پر تو مکان ہے نا. آپ یعنی باہر تو نہیں سو رہے. اگر کپڑے دیے ہیں تو لاکھوں لوگوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں. اچھی اچھی باتیں سوچا کریں، مثبت باتیں سوچا کریں، ٹھیک ہے، ہمیشہ پازیٹیو سوچتے ہیں، اور خوش سوچیں رکھیں. منفی سوچیں نا یا یہ پتہ نہیں یہ کیا ہوگا، یہ ہو جائے گا، میں ایسے نہیں. خوش رہیں اور پرسکون رہیں. یقین کریں میں آپ میری بات پر عمل کر لیں، آپ ہزاروں بیماریاں دور ہوں گی. خوش رہیں، صحت مند رہیں، اور جو بیماریاں ہیں نا اس کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ دوائی بھی ساتھ کھائیں آپ، لیکن انشاءاللہ پرسکون رہیں گے نا آپ، جب خوش رہیں گے تو انشاءاللہ بے شمار بیماری دور ہو جائے گی. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو بھی تمام جسمانی روحانی بیماریوں سے محفوظ رکھے، دونوں جہانوں کی بلائیں عطا کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.